میرے واجب الاحترام معزز بزرگ دوستوں، نماز کی بات چل رہی تھی۔ نماز میں تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، رکوع صحیح طریقے سے کیا جائے، سجدہ صحیح طریقے سے کیا جائے، قوما جلسہ ہر چیز صحیح طریقے سے ادا کی جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے تعدیل ارکان، اور تعدیل ارکان واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا، ارکان نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو اس کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہو تو بیچ میں جلسہ ہی نہیں ہوتا، جبکہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے وہ سجدوں کے درمیان میں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اکثر لوگ جلسہ کیے بغیر ہی دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ قوما نہیں کرتے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ قومے میں صحیح کھڑا ہوا بغیر ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو قومے کو صحیح طریقے سے کرنا، جلسے میں صحیح طریقے سے بیٹھنا اور بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے سجدے کو کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے التحیات پڑھنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اور التحیات کے بعد جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کا پڑھنا، اس کے بعد دعاؤں کا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ میں تھوڑی سی بات درود شریف کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ نماز کے اندر التحیات کے پڑھنے کے بعد جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب میں حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر رحمت کی دعا کرو اور اپنے نبی پر سلام بھیجو۔ حضرت کعب نے پوچھا یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے، صلو امر کا صیغہ ہے، سلیمو بھی امر کا صیغہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے نماز کے اندر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یا رسول اللہ ہم کون سا درود شریف پڑھیں، افضل درود شریف کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود شریف بتایا وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، پڑھ لیجیے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام نے اس درود شریف کے بارے میں فرمایا اس کو آپ پڑھا کرو کیونکہ یہ سب سے افضل ہے۔ باقی درود شریف جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، جن کے الفاظ ٹھیک ہیں ان کو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن جن درود شریف کے الفاظ میں شرکیہ الفاظ ہیں ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن تمام درود شریف میں جو سب سے افضل درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جس کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں عام طور پر جو درود شریف یاد کرایا جاتا ہے لوگوں کو نہیں آتا، تو لوگ بیچارے مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور جنازے میں درود شریف پڑھتے نہیں ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں،
کیونکہ درود ابراہیمی افضل ہے اور نماز جنازہ میں اس کو پڑھ دینا چاہیے. افضل درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. تو درود شریف کا پڑھنا، اس کے پڑھنے کا حکم اللہ نے خود قرآن کریم میں دیا ہے. صلو اور سلیمو دونوں امر کے صیغے ہیں. ان دونوں صیغوں کی رعایت کرتے ہوئے، عربی گرامر کی رعایت کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ درود شریف کا پڑھنا فرض عین ہے، فرض ہے. اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجلس کے اندر ایک دفعہ درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے. اور جب نبی علیہ السلام کا مجلس میں بار بار نام آئے تو ہر دفعہ میں پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھا کرو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دیا کرو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی کیا کرو. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب درود شریف کی باری آئی، اب یہ ایسی زبردست عبادت ہے، اتنی اچھی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے بندو یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کیا کرو. میں بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہوں، آپ بھی رحمتوں کی دعا کیا کرو. اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حکم ہم کو تھا کہ آپ رحمت کی بات کرو، اور ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا رب آپ اپنے محمد پہ رحمت کیجئے. ہم نے اپنے رب سے کیوں سوال کیا؟ اس لیے کہ ہم کون ہوتے ہیں رحمتیں بھیجنے والے؟ کہ اللہ ہم آپ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے محمد پر رحمتیں بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، یہ اگر ریاکاری میں بھی کی جائے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے. درود شریف ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے. آپ چلتے ہوئے کریں، بیٹھے ہوئے کریں، لیٹ کے کریں، وضو میں کریں یا بغیر وضو کے کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ درود شریف کو قبول فرماتے ہیں. اور درود شریف کے فضائل پھر خود نبی علیہ السلام نے بیان کیے. یہ نبی علیہ السلام کی ذات کا تقدس اور احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات کو اتنا بلند کیا ہے کہ اپنے نبی کی ذات پر درود شریف پڑھنے کو عبادت بنا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے اوپر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں. ایک روایت میں 70 کے الفاظ ہیں، اور ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ 70 اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں، 70 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور 70 درجات اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرما دیتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی ذکرت عنہ لم یصلی علیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کنجوس اور بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور اس کی زبان پہ درود شریف جاری نہ ہو، اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے. یقیناً دنیا والے تو بخیل اس کو کہتے ہیں جو پیسہ اور مال خرچ نہ کرے، لیکن میرے نبی نے اس کو بخیل کہا کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اس کی زبان پہ حرکت نہ آئے. اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے قریب جو میرے قریب ہوگا، سب سے قریب جو میرے شخص بیٹھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرهم علی صلاۃ، میرے قریب قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے. اور علماء کرام نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی اس حدیث کی شرح میں. محدثین نے لکھا کہ قیامت کے دن میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا سفارش کو جلدی جلدی نمبر آ جائے، جیسے دنیا میں کسی دفتر میں ہمارا جانا ہو اور وہاں کی ضروری کام ہو اور گرمی کی شدت ہو اور غیر دھوپ میں قطار میں انتظار میں کھڑے ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی سفارش مل جائے افسر تک کہ ہم جلدی سے اس کے پاس میز پہ پہنچ جائیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن جب مقام محمود پر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیض ہو کر کے شفاعت فرمائیں گے، اپنی امتیوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو جو آدمی جتنا جلدی نمبر لگوانا چاہتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ جتنا زیادہ کثرت سے درود پڑے گا اتنا جلدی اس کا نمبر لگ جائے گا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور 3 بد دعائیں کر رہے تھے، میں نے ہر بد دعا پر آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ کی کہ یا رسول اللہ جس آدمی کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو۔ میں نے آمین کہا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو میں نے بد دعا کی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے تو میں نے آمین کہا۔ تو جس کے سامنے حضور کا نام نامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے میرے آقا نے اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کا معمول بنانا چاہیے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دفتر میں ہیں کہ ہمارے حضرت ہی فرمایا کرتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول، آپ کا ہاتھ تو کاموں میں لگا ہو لیکن دل میں اللہ کی یادیں ہیں۔ آپ کا ہاتھ تو کاموں میں لگا ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں ہو، آپ کی زبان پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود شریف کے نغمے ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء امت میں اور امت کے صلحاء نے اور متقین نے کیسے درود شریف پڑھا اور اس کی برکات کیسے ظاہر ہوئی۔ میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ القول البدی ایک کتاب ہے، القول البدی، اس کے لکھنے والے علامہ سخاوی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ درود شریف کے فضائل اور اس کے واقعات میں لکھی گئی کتاب ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے علامہ ابن قیم نے لکھی ہے جلاء الافہام، انہوں نے اس میں درود شریف کے فضائل کو اور درود شریف کے اوپر جو اجر و ثواب ہے اور اس کے اوپر جو برکات ہے اس کے واقعات کو درج کیا۔ میں چند ایک واقعات القول البدی سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سن لیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ حضرت میری جوان بیٹی تھی، فوت ہو گئی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خواب میں اس کو دیکھوں اور مجھے پتہ چلے کہ میری بیٹی کی حالت کیا ہے، اچھی ہے یا بری ہے، وہ جنت میں گئی یا جہنم میں گئی، اس پہ عذاب ہے یا اس پہ ثواب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علامہ سخاوی لکھتے ہیں قول بدی میں، عربی میں یہ کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے کہ تو نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھنے ہیں 4، اور ہر نفل کے اندر تو نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد الہاکم التکاثر سورۃ پڑھنی ہے، سورۃ التکاثر۔ اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تو نے درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ وہ گئی اور جا کر کے اس نے اسی طریقے سے درود شریف پڑھا، سورۃ التکاثر کے ساتھ اس نے 4 رکعتیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ جب رات کو سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی جو بیٹی ہے اس کے ہاتھوں میں زنجیر ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وہ جکڑی ہوئی ہے اور بڑی مشکل حالت میں ہے۔ وہ اٹھی گھبرا کر اور رونے لگی اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے جا کے کہنے لگی، حضرت میں تو بڑی پریشان ہو گئی، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی تو بڑی اذیت میں ہے، میری بیٹی تو بڑی اذیت میں ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اس عورت سے کہ تم جاؤ اور درود شریف کا اہتمام رکھو اور اس کے لیے صدقہ کرو، میت کے لیے صدقہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ میت کے اصالہ ثواب میں ایک بہت بڑا اصالہ ثواب میں ایک بہت بڑی چیز صدقہ ہے۔ عام طور پہ لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، صدقہ کرنا چاہیے۔ اور صدقہ کیسے ہوگا؟ مستحق تک پہنچے گا تو صدقہ ہوگا۔ اگر آپ آپس میں بیٹھ کے ہی صدقہ کھا جائیں گے تو وہ صدقہ کیسا صدقہ ہے بھائی؟ صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو مستحق تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے مستحق تک نہیں پہنچایا تو پھر آپ صدقہ نہیں کر رہے، اپنی مرضی کر رہے۔ تو میت کے لیے صدقہ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔
کہا کہ صدقہ بھی کرتے رہو اور درود شریف بھی پڑھتے رہو، اللہ کرم کر دے گا۔ وہ ماں چلی گئی، درود شریف کا اہتمام کرتی رہی اور صدقہ کرتی رہی۔ ایک رات کو حضرت حسن بصری سوئے تو ان کے خواب میں وہ لڑکی آ گئی۔ وہ لڑکی آئی، کیسے خواب میں آئی؟ تو وہ ایک تاج پہ بیٹھی، ایک بہت بڑے تخت پہ بیٹھی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، بہت اچھی حالت میں ہے، وہ نہ پہچان سکے کہ یہ کون ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں وہی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے خواب میں اس کو دیکھا تھا۔ حسن بصری نے پوچھا، اس نے تو آپ کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، زنجیروں میں دیکھا تھا، تو کیسے تخت پہ بیٹھ گئی، اچھی حالت میں بیٹھ گئی؟ تو وہ کہنے لگی یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا کہ جس قبرستان میں ہماری تدفین ہوئی اس قبرستان کے پاس سے کرلا والے گزرے، انہوں نے نبی علیہ السلام پہ کثرت سے درود شریف پڑھا اور اس کا ثواب ہمارے لیے کر دیا، ہمارے لیے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے ہم تمام میتوں سے جو مسلمان میتیں تھیں عذاب ہٹا دیا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام و اکرام کا جو ہے اعزاز دیا۔ درود شریف عبادت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک اور واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، اسی القول البدیع میں یہ واقعہ درج ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ واقعہ یوں ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے تابعی ہیں، اور سفیان ثوری کو آپ جانتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ کیا نام ہے حضرت ثوری؟ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حج کے لیے نکلے، عراق کی طرف جا رہے تھے، عراق سے انہوں نے آنا تھا حج کے لیے۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوگی ایک نوجوان سے، اس نوجوان کو انہوں نے دیکھا۔ اس واقعے کو دھیان سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا۔ سب سے بڑی بات عمل ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں پھر دل کھول دیتے ہیں۔ جب اللہ عمل سے کے لیے قبول کرتے ہیں پھر دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، پھر انسان کا ذہن بھی کھل جاتا ہے، پھر رونے کو بھی دل کرتا ہے، عمل کو بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جب وہ سواری پہ بیٹھتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، اترتا ہے درود شریف پڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے درود شریف پڑھتا ہے، کہیں چل اٹھتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ کتنا نیک نوجوان ہے کہ اس کی زندگی میں ہر لمحہ ہی درود شریف ہے، اٹھ رہا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے، ہر قدم قدم پہ درود شریف پڑھتا ہے۔ نوجوان کے قریب ہوئے اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ ہر بات پہ ہر قدم پہ درود شریف پڑھتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں درود پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں درود پڑھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں، کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میں اور میری ماں حج کے لیے گئے اور ہم مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو میری ماں کو بیماری نے گھیر لیا، میری ماں کا پیٹ پھول گیا اور چہرہ جو ہے وہ زرد پڑ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میں یہاں اجنبی ہوں، میرے ساتھ میری ماں ہے اور کوئی محرم رشتہ دار بھی نہیں ہے اور کوئی علاقے والا بھی نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اگر ماں ٹھیک نہ ہوئی تو حج کے ارکان رہ جائیں گے، حج نہیں کر پاؤں گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بڑا پریشان ہوا، اور میری پریشانی کے اندر ہی میں حرم میں گیا، اور حرم کے سین میں بیٹھا ہی تھا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے کہا چلو اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر دی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اتنی کثرت کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ، اتنی محبت میں، خط محبت اور خط عشق میں نے ڈوب کر کے جب درود شریف پڑھا، اچانک سے کیا ہوا، اچانک سے میرے والدہ کا میں دیکھ رہا تھا، اس کا پیٹ ٹھیک ہوتا گیا اور چہرہ نورانی بن گیا، میری والدہ ٹھیک ہو گئی، اور مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی۔ تو میں نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ میرے نبی نے مجھے نصیحت کی کہ آپ ہر لمحہ میرے پہ درود پڑھا کرو، اس کے بعد سے لے کر اب تک کہ میں ہر قدم پہ حضور پر درود پڑھوں۔ یہ ایسے تو نہیں اللہ نے حکم دیا قرآن میں، اللہ نے پوری آیت اتاری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسے تو نہیں اللہ نے قرآن میں پوری آیت اتاری اور حکم دیا صلو وسلموا سے کہ تم میرے نبی پہ درود پڑھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں، توجہ کیجیے۔ القول البدیع میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت امام ابو بکر بن مجاہد المقری۔ یہ بہت بڑے مجوید قاری قرآن تھے اور بہت بڑے تجوید کے ماہر تھے۔
اور قرآن کو جاننے والے قاری تھے، بہت نیک تھے، اور ان کے ہزاروں شاگرد تھے، قرآن کریم بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ ان کے پاس ایک دن ایک آدمی آیا اور اس کی بظاہر تو شکل ایسی تھی کہ وہ غریب اور فقیر لگ رہا تھا، کہ چہرے کی حشاشت اور بشاشت سے لگ رہا تھا یہ آدمی عام نہیں ہے، اللہ کا نیک آدمی ہے۔ اس کی آنکھوں اس کے چہرے پہ نورانیت ہے، اور اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا بندہ ہے۔ بظاہر اس کے کپڑے اچھے نہیں تھے، اس کی پگڑی بھی پھٹی ہوئی تھی، لیکن وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا قاری صاحب میں بڑا غریب ہوں، مجھے کچھ دینار کی ضرورت ہے، میری آپ مدد کر دیجئے، ہیلپ کر دیجئے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ میں نے سوچا کہ آپ سے مانگ لیتا ہوں، اور کسی سے میں نے مانگا نہیں، کیونکہ آپ اللہ والے ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب وہ آ کر کے بیٹھا تو بیٹھتے ہی حضرت امام ابو بکر بن مجاہد پر نیند طاری ہونا شروع ہو گئی، ان کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ جب نیند آنا شروع ہوئی انہوں نے کہا مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ وہ ان پر لیٹ کے سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ، اور وہ جو گورنر ہے آپ کے علاقے کا، اس کا نام ہے علی بن عیسیٰ، اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کے کہو کہ آپ روزانہ میرے اوپر 1000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو، اور فلاں دن آپ نے کل کا یا پرسوں کا دن آپ نے میرے اوپر درود شریف 700 دفعہ پڑھا، پھر بادشاہ وقت نے کسی کام سے بلا لیا، پھر آپ دوبارہ آ کر کے 300 دفعہ آپ نے پورا کر کے 1000 کا عدد پورا کیا۔ آپ علی بن عیسیٰ کو جا کے کہو آپ روزانہ اس طرح درود شریف پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ یہ جو آدمی آیا ہے آپ کے پاس، فقیر آیا ہے، اس کو علی بن عیسیٰ کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اس کو 1000 دینار دے، 100 دینار دے۔ کتنا؟ 100۔ یہ قول بدی میں واقعہ لکھا ہے، معتبر محدث نے لکھا ہے، علامہ سخاوی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں ان چیزوں سے بعید نہیں ہیں، اس کی رحمتیں اتنی ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اس کے فضائل اور برکات اتنے ہیں کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بطور نمونہ کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بلکہ علماء نے تو یوں تک لکھا ہے کہ جو آدمی دعا کے شروع میں درود شریف پڑھتا ہے اور دعا کے آخر میں قبول پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کیوں؟ جب بھی درود شریف پڑھا جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جب پہلے اور آخر والا اللہ درود شریف قبول کر لیتے ہیں تو درمیان والی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد جب اٹھے بیدار ہوئے اور اس کو لے کر یہ گورنر کے پاس گئے، کہا کہ گورنر کے پاس جانا ہے۔ علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچے اور علی بن عیسیٰ نے استقبال کیا۔ علی بن عیسیٰ نے کہا کس لیے آنا ہوا؟ کہا ایک خواب سنانے آیا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مشکات المصابیح میں، حضور نے فرمایا من رآنی، جس آدمی نے خواب میں مجھے دیکھا، فی المنامی، جس آدمی نے خواب میں مجھے دیکھا وہ یقین کر لے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ خواب میں کوئی شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ جب کسی کے خواب میں آؤں تو وہ میں ہی ہوتا ہوں اور کوئی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دور رسالت کے بڑے واقعات ہیں ان خوابوں کے۔ حضرت بلال حبشی بھی تو خواب دیکھ کر کے حضور کے مدینہ میں آئے تھے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ابھی میں بیان کروں تو وقت مختصر ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ توجہ ہے آپ؟ وہ گئے اس کے پاس گورنر، یہ محبت کی بات ہے، عشق دیکھو نا، عشق کیا ہوتا ہے؟ ہم تو تھوڑے سے عہدے پہ جا کے بیٹھے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ جو سارا دین بھول جاتے ہیں، ہمیں کوئی سر کہنے لگ جائے تو ہماری ساری نیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ گورنری پہ بیٹھ کے بھی اپنے دین کو نہیں بھولے، وہ گورنری پہ بیٹھ کر کے بھی اپنے نبی کے عشق اور محبت کو نہیں بھولے، ان کے دل میں اپنے نبی کا عشق اور محبت کیا تھا ذرا دیکھیے۔ جب امام ابو بکر بن مجاہد ان کے پاس گئے اور خواب سنانا شروع کیا، فرمایا خواب میں میرے نبی آئے اور میرے نبی نے مجھے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کو جا کے کہو کہ تو روزانہ درود شریف 1000 دفعہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، میں روزانہ 1000 دفعہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ آپ نے اس دن میں 700 دفعہ پڑھا، پھر گئے، پھر آ کر کے آپ نے 300 دفعہ پورا کیا۔ کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے، واقعتاً ایسا ہوا۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس نے حضور کی زیارت کی، کیونکہ میرا درود حضور پر پیش کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مشکات المصابیح جلد اول کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور ہر جگہ پہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پر بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے اس کو سنتے ہیں، یبلغونی، اور میرے تک میری امتی کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دن درود شریف میرے اوپر پہنچایا جاتا ہے، میرے تک آپ کا درود شریف پہنچایا جاتا ہے۔ آگے سے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ وفات پا جائیں گے، جب آپ وفات پا جائیں گے، بھی تو زندہ ہیں، جب اس وقت بھی درود شریف آپ سنیں گے، آپ پر پیش کیا جائے گا؟ میرے آقا نے آگے سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا نبی کے جسم کو کھانا۔ اور ابن ماجہ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ 1000 دفعہ درود شریف تو میں روزانہ پڑھتا ہوں، اور اس دن میں نے 700 دفعہ پڑھا، اور پھر میں نے چھوڑ کر کے پھر 300 دفعہ پڑھا۔ بات تو ٹھیک ہے، بتاؤ میرے نبی نے میرے لیے حکم کیا کیا ہے؟ حکم یہ کیا کہ اس فقیر کو، اس سوالی کو آپ 100 دینار دے دیں۔ وہ اٹھے اور خود گئے اور 100 دینار لے کر کے آئے۔ 100 دینار کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 4 دینار کا 1 تولہ سونے کا بنتا ہے۔ 100 دینار کی قیمت ہمارے آج کے دن میں کم از کم 15 لاکھ سے 16 لاکھ تک 100 دینار کی قیمت ہے۔ جب اٹھ کر کے جانے لگے تو اس علی بن عیسیٰ گورنر نے کہا حضرت ابو بکر سے، امام ابو بکر بن مجاہد سے کہ آپ بیٹھ جائیے، کہ آپ کے ذریعے سے میرے تک سلام پہنچا ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی بشارت میرے تک پہنچی ہے، آپ نے خواب دیکھا ہے تو 100 دینار میں آپ کو بھی دے دوں۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو پھر پیچھے سے آواز دے کے کہا کہ بیٹھ جاؤ، پھر گھر میں گئے 100 دینار اور اٹھا کے لائے، پھر اس کو دے دیے فقیر کو، کیا تیری وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کے خواب میں آ کر کے مجھے سلام پہنچا۔ پھر گئے، پھر سا اٹھایا، حتیٰ کہ 1000 دینار اٹھا کے گھر سے اٹھا کے دے دیا۔ اور جب گھر میں دوبارہ پیغام بھیجا تو گھر والی نے کہا کہ اب گھر میں کچھ نہیں بچا، تو فرمایا کہ جو کچھ میرے گھر میں تھا میں نے دے دیا۔ جب بات محبوب کی ہو، جب بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، جب حضور کا ذکر پہنچے، پھر لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں، مال تو مال۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اور میری روح اور میری جان یا رسول اللہ، سب کچھ آپ پر فدا ہو جائے، ہم تو پہلے اس لیے ہوئے کہ آپ کے نام پہ جان دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو سناؤں، میں یہیں پر چھوڑ